السلام علیکم ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ یہ آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب چل رہا ہے، اسی میں فرمایا کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں جتنی دفعہ بھی حکم آیا ہے سوائے 2 جگہ کے، ہر جگہ اقامت کا لفظ آیا ہے، نماز قائم کرو۔ 2 جگہ نماز پڑھنے کا یعنی جس کا ترجمہ ہم کریں کہ نماز پڑھو، یہ صرف 2 جگہ آیا ہے، باقی ہر جگہ نماز کو اقامت کی صفت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ اقامت کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، کسی چیز کو درست کرنا، اس کے کس بل نکالنا اور اسے سیدھا کھڑا کر دینا، یہ اقامت ہے۔ نماز کی اقامت کیا ہے؟ نماز کیسے قائم ہوگی؟ نماز قائم ہوگی سب سے پہلے دل میں خشوع پیدا کرنا، یعنی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا یا نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ دوسرا، نماز کو اس کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا، یعنی نماز میں غیر ضروری حرکت سے اجتناب کرنا، ادھر ادھر نہ جھکنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اور بلا وجہ بلا عذر کوئی نماز کے جو ارکان ہیں ان کی جو خاص شکل ہے اس شکل سے نہ ہٹنا، یعنی کوئی آدمی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی خارش کر رہا ہے، ادھر ادھر جھک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں یہ خشوع ظاہری کے خلاف ہے، تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز کے اوقات کی رعایت رکھنا، وضو اچھی طریقے سے کرنا اور فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سب اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرنے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ایک تو ہمیشہ پڑھنا اور دوسرا اس کے تمام آداب ظاہری اور باطنی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا۔ یہی معنی سمجھا ہے حضرات صحابہ نے اور امت کے پہلے طبقے نے، اور وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ یہاں ایک بات اصولی طور پر عرض کر دوں کہ دین کی تعبیر قدیم سے قدیم جو ہوگی وہ معتبر ہے۔ دین کی تشریح جتنی پرانی ہے وہ زیادہ اعتبار رکھتی ہے، اور ہماری روشنی پیچھے کی طرف ہے، یعنی امت کے اول طبقے نے اس کو کیا سمجھا تھا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ معروف ہے، مالی عبادت ہے، فرض ہے ہر صاحب نصاب پر، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ باجماعت نماز کا حکم ہے اس میں، اور اس میں رکوع کا ذکر کیا گیا، رکوع بول کر پوری نماز مراد لی گئی۔ یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، جز بول کر کل مراد لینا، جس طرح ہم اردو محاورے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا، تو پاؤں نہ رکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، پاؤں بول کر پورا انسان مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عربی محاورے میں بھی مجاز مرسل ہے، جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اور کم و بیش ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ نماز سجدہ بول کر بھی نماز مراد لی گئی ہے قرآن مجید میں کئی جگہ، قیام بول کر بھی نماز مراد لی گئی ہے، قرات بول کر بھی نماز مراد لی گئی ہے، وقرآن الفجر، قرات سے مراد نماز ہے۔ لیکن اس آیت میں رکوع بول کر نماز مراد لی گئی، رکوع کی تخصیص کیوں ہے؟ بظاہر اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خطاب یہود کو ہے، یہود کی نماز میں قیام بھی تھا اور سجدہ بھی تھا، رکوع امت محمدیہ
علی صاحب الصلاۃ والسلام کی نماز کی خصوصیت ہے۔ اس واسطے اس آیت میں رکوع کی تخصیص کی گئی کہ امت محمدیہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ باہر کے نماز با جماعت کا حکم ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز با جماعت بہت سے فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ معنی یہ کہ تنہا نماز ان حضرات کے نزدیک ادا ہی نہیں ہوتی، لیکن جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ تنہا نماز گو ادا ہو جاتی ہے، لیکن نماز با جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی تاکید اتنی ہے کہ یہ واجب کے قریب قریب ہے۔ ایک حدیث ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک نابینا صحابی تھے، وہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے ان کو اجازت دی۔ جب وہ جانے لگے تو پھر پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی سنتا ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، پھر میں تمہارے لیے گنجائش نہیں پاتا۔ یعنی سمجھنا چاہیے کہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اگر کوئی آدمی درمیانی آواز کے ساتھ، بہت بلند صوت آدمی کی بات نہیں ہے، جس کی آواز درمیانے درجے کی ہو، وہ اگر اذان دے تو اذان کہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک رہنے والے لوگوں کے لیے نماز با جماعت کی تاکید بہت بڑھ جاتی ہے۔ ان صحابی کا مکان مسجد کے اتنا قریب ہوگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن سے اندازہ کر لیا کہ ان کا عذر معقول نہیں ہے، اتنا قریب یہ نابینا بغیر سہارے کے بھی کسی طریقے سے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہو گیا تھا کہ میں چند جوانوں کو حکم دوں کہ وہ کوئی لکڑیاں اکٹھی کریں، اور پھر میں ایک آدمی نماز کے بارے میں حکم دوں، نماز کھڑی کی جائے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جماعت کی نماز میں نہیں آئے۔ یعنی جماعت کی نماز چھوڑنے پر اس قدر ناراض ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن یہاں اتنے ناراض ہیں کہ ان لوگوں کے گھر جلانے پر آمادہ ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، فرمایا اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا، ان کے گھر جلانے کو تیار نظر آتے ہیں۔ یہ اس پر ناراض ہیں جو تنہائی میں، جو اکیلا جماعت کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے، تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے بھائی اس پر کتنے ناراض ہوں گے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔